بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار کے اندر دوسری دفعہ حضرت بنیامین کو لے کر بھائی حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت بنیامین کے بورے سے وہ پیالہ نکلا جو بادشاہ کا تھا۔ بھائیوں نے ایک دفعہ پھر الزام داغ دیا حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر۔ کہنے لگے اگر اس نے چوری کی ہے، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، اس سے پہلے اس کا ایک بھائی تھا، اس نے بھی چوری کی تھی۔ یہ جملہ انہوں نے کیوں کہا؟ اس حوالے سے مختلف واقعات مفسرین نے لکھے۔ ایک تفسیر کے اندر یوں الفاظ ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی بچے تھے، تو ایک سوالی آیا تو اس نے صدا لگائی، تو حضرت یوسف نے اپنے باپ سے پوچھے بغیر مرغی کے نیچے سے انڈا اٹھا کر اس کو دے دی ہے۔ ایک تفسیر میں الفاظ ہیں کہ مرغی اس کو دے دی۔ ایک تفسیر میں یوں الفاظ ہیں کہ حضرت یوسف کی والدہ بچپن کے اندر فوت ہو گئی تھی، تو ان کی ایک پھوپھی تھی، انہوں نے اس کو پالا تھا۔ یہ ایک لمبا واقعہ ہے، لیکن ان سارے واقعات کو نقل کرنے کے بعد قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے اور مجھے وہی درست لگتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ان کی پھوپھی کو ان کے اوپر الزام لگایا جائے یا یوسف علیہ السلام کے اوپر اس طرح کے معاملات لگائے جائیں، جبکہ یہ ایسے اونچے گھرانے کے فرد ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کو اگر بتا کر انڈا دیا جاتا یا مرغی دی جاتی تو انہوں نے ناراض نہیں ہونا تھا، خوشی ہونا تھا کہ میرے بیٹے نے صدقہ کیا۔ یہ ان کا جملہ محض صرف حسد کی وجہ سے تھا، ایک الزام تھا، اس کے پیچھے کوئی واقعہ نہیں، اس واقعے کی کوئی حقیقت نہیں۔ انہوں نے اپنے سارے جتن لگائے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ایسا ہو کہ یہ جو بنیامین ہے نا، اس کو نہ پکڑا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کسی کو رکھ لو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، ہم تو ایسا نہیں کرتے کہ کسی کے بدلے میں کسی اور کو رکھا جائے۔ اب ان میں سے ایک جو بڑا بھائی تھا نا، جس نے یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، جس نے اس وقت قتل سے روکا تھا، جب یہ ہر طرف سے مایوس ہو گئے تو الگ بیٹھ کر میٹنگ کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ وہ جو بھائی تھا نا، جس نے پہلے روکا تھا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، اس نے کہا بھائی میں تو نہیں واپس اپنے باپ کے پاس جانے والا، تمہیں نہیں پتا کہ تم قسمیں دے کر اپنے باپ سے اس بنیامین کو لے کر آئے ہو، اور اس سے پہلے جو تم یوسف کے ساتھ کر چکے ہو، قد اخذ علیکم موثقا من اللہ ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، جو تم پیچھے یوسف کے ساتھ کر چکے ہو وہ سارا نہیں تمہیں یاد، تمہارا اعتماد پہلے بھی نہیں ہے، پہلے بھی ہم اپنا اعتماد کھو چکے ہیں۔ اب دوسرے بھائی کو ہم اللہ کی قسمیں دے کر باپ سے لے کر آئے ہیں، منتیں کر کے رہے ہیں،
اب ہم دوبارہ اپنے باپ کو جا کر بتائیں کہ وہ بھی چوری جیسا الزام اور نبوت کے گھرانے کے کسی فرد کے اوپر جو جس کے اوصاف بڑے خوبصورت ہیں، تو یہ تو باپ تو کبھی بھی نہیں مانیں گے، مجرم ہم ہی ٹھہریں گے۔ آگے چل کے قرآن مجید کے الفاظ بتاتے ہیں کہ یہ جو بھائی تھا یہ نہیں گیا۔ اس نے کہا بھئی جب تک حضرت بنیامین کی رہائی نہیں ہوتی میں اپنے باپ کے پاس نہیں جاؤں۔ اور پچھلے ہر درس کے اندر میں یہ ذکر کرتا ہوں کہ حسد انسان کے اندر سے انسانیت ختم کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں باپ پہلے غم کے اندر مبتلا ہے، پہلے پریشانی کے اندر مبتلا ہے، غم کے اوپر پھر مزید ایک غم دیا ہے، اور وہ بھی کس انداز کے ساتھ؟ چاہیے تو یہ کہتے ہیں جا کر کے ابا جان ہمارے بھائی سے ایک غلطی ہو گئی ہے، نہیں ایسے نہیں کہا، ایک تانے کے انداز میں باپ کو جا کر کہنے لگے قالوا یا ابانا ان ابنک سرق، ابا جان یہ جو آپ کا لاڈلا ہے نا اس نے جا کے چوری کر لی ہے وہاں سے، ہماری عزت بھی خاک میں ملا دی، ہمیں بھی کہیں کا نہیں رہنے دیا۔ وہ جو بادشاہ ہمیں غلہ دیتا تھا پھر پیسے بھی واپس کر دیتا تھا، ہمارے اوپر صدقہ بھی کرتا تھا، اس کے اتنے ہمارے اوپر احسانات ہیں، اور اس نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے ہم تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ اب باپ کو پہلی ساری داستان یاد تھی، اور ساتھ یہ بھی کہا ابا جان واسأل القریۃ التی کنا فیہا والعیر التی اقبلنا فیہا، ہمارے اوپر ابا جان اگر آپ کو یقین نہیں آتا نا تو ہمارے ساتھ جو بستی کے دوسرے لوگ ہیں ان کو بلا لو، ان سے بھی پوچھ لو، انا لصادقون، ہم سچے ہیں، پہلے جو ہوا وہ ہوا، اس معاملے کے اندر ہم سچے ہیں، ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے پھر وہی بات کہی جو حضرت یعقوب کی حضرت یوسف کی جدائی کے اوپر کہی، قال بل سولت لکم انفسکم امرا، کہا مجھے تمہارے سارے پچھلے کرتوت یاد ہیں، تم نے یوسف کے بارے میں بھی یہی کہا تھا، اب ایک اور نئی بات گھڑ کے لے کر آ گئے ہو، بھلا میری تربیت یافتہ جس کی میں نے تربیت کی ہے، جس کو میں نے لاڈ دیا ہے، جس کو میں نے پیار دیا ہے، جو پیغمبروں کی ایک لڑی کے نیچے پرویا ہوا ایک موتی ہے، مجھ کو کہہ رہے ہو کہ اس نے چوری کر لی ہے؟ نہیں، بل سولت لکم انفسکم امرا، جیسے پہلے تم نے بات بنا لی تھی اب پھر کوئی نہ کوئی اور بات ہی لے کر آ گئے ہو، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اور پھر فرمایا فصبر جمیل، میں تو صبر ہی کروں گا، عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، قریب ہے وہ وقت، قریب ہے کہ جب اللہ رب العزت میرے سارے بیٹوں کو میرے سامنے لائے گا۔ یہاں پر مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملاقات ہوئی ملک الموت سے، جو فرشتہ روح قبض کرتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس سے سوال کیا کہ یار مجھے صرف اتنا بتا دو کہ تو نے میرے بیٹے کی روح کو قبض تو نہیں کیا ہے؟ تو فرشتے نے کہا کہ میں نے ابھی تک آپ کے بیٹے کی روح کو قبض نہیں کیا۔ وہاں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین ہو گیا تھا کہ میرا بیٹا جہاں پر بھی ہے زندہ ہے، جس حالت میں بھی ہے زندہ ہے، کان قریب ایک وقت آئے گا عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، میرا رب میرے بیٹوں کو میرے سامنے لائے گا، میری ملاقات ان سے کروائے گا۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو نے اس خواب کی، وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کو آیا تھا، اس کی روشنی میں کہا تھا کہ وہ خواب سچا ہو کر رہے گا،
جب تک وہ خواب سچا نہیں ہوگا، اس کی تعبیر نہیں ہوگی، اس سے پہلے ہماری ملاقات لازمی ہوگی۔ اب بندے کو جب ایک غم آتا ہے نا تو پھر پچھلے سارے غم بندے کو یاد آ جاتے ہیں، پچھلی ساری پریشانیاں انسان کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اب جب دوسرے بیٹے کی جدائی آئی تو وہ غم پھر سے تازہ ہو گیا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کا غم۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ۔ قرآن کہتا ہے کہ بیٹوں سے ملاقات کر کے یعقوب علیہ السلام علیحدگی میں بیٹھ گئے، علیحدگی میں بیٹھ کے کہنے لگے ہائے میرا یوسف، ایسے آواز دی۔ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ قرآن کہتا ہے کہ غم اتنا بڑا تھا، پریشانی اتنی بڑی تھی کہ یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے اوپر اس غم کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی، نابینے ہو گئے۔ قزیم کہتے ہیں اس غم کو جو غم انسان اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ذکر نہ کرے، اسی کا نام یہ صبر جمیل ہے۔ اسی کا نام یہ صبر جمیل ہے کہ انسان کی زبان کے اوپر اللہ کی ناشکری کا کوئی جملہ نہ آئے، مانگے ضرور انسان اللہ سے، اس غم کو ہلکا کرنے کے لیے، اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے انسان اللہ تعالیٰ سے مدد ضرور مانگے، لیکن اللہ کے ساتھ شکوے نہیں کرتے۔ اسی کا نام صبر جمیل ہے۔ اب چونکہ حسد سے بھرے ہوئے تھے بھائی، کوئی موقع نہیں ایسا جانے دیتے تھے کہ جس سے باپ کو تکلیف نہ ہو۔ جب علیحدہ ہو کے باپ نے ایسے پکارا تو پھر چبھن والی بات کی، کیا کہنے لگے قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرزا او تکون من الہالکین۔ ابا جان آپ کو پتہ نہیں ہو کیا گیا ہے، وہ یوسف اتنی دیر پہلے کی بات ہے، پتہ نہیں وہ کب کا اللہ کے پاس پہنچ گیا ہوگا، آپ کو یوسف کے بغیر کوئی بات ہی نہیں آتی۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس غم کے اندر اپنے آپ کو ہلاک کر لیں۔ باپ نے کوئی بات نہیں کی، ایک ہی جملہ کہا انما تشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ مومن کی یہی شان ہوتی ہے، وہ کسی کے سامنے شکوہ نہیں کرتا، اپنے رب کو ہی پکارتا ہے، اپنے اللہ سے مدد مانگتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی الاسلام کی زوجہ محترمہ ہے، ان کے پہلے جب خامد تھے حضرت ابو سلمہ، جب وہ فوت ہوئے تو ان کا کردار بڑا خوبصورت تھا، اخلاقی لحاظ سے، ہر لحاظ سے بہت اچھے انسان تھے۔ حضرت ام سلمہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک دن آئی اور کہنے لگی اللہ کے پیغمبر، مجھے اپنے خامد کی جدائی جو ہے نا وہ بڑا ستاتی ہے، کوئی مجھے ایسی بات بتائیں، کوئی مجھے ایسا وظیفہ بتائیں کہ میرا غم ہلکا ہو جائے، میری پریشانی ہلکی ہو جائے، اللہ مجھے کوئی اچھا نعمت بدل دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی، فرمایا تم پڑھا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی، یا اللہ یہ جو میرے اوپر مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے، اس کے اوپر مجھے اجر دینا، واخلف لی خیرا منہا، مجھے اس کا نعم البدل اچھا دینا، یعنی جیسے اس کے اوصاف ہیں اس سے زیادہ اچھے اوصاف والا کوئی انسان دے مجھے، کہ مجھے میرے سارے غم بھول جائیں۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دعا سکھائی نا یہ، تو میں جب یہ دعا پڑھتی تھی تو اپنے خاندان کے افراد کے اوپر نظر دوڑاتی تھی،
مجھے کبھی وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ میرا نکاح اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ ہو جائے گا۔ میں اپنے خاندان کے افراد کے اوپر نظر دوڑاتی تھی تو مجھے کوئی بندہ ایسا نہیں نظر آتا تھا کہ جس کے اخلاق حضرت ابو سلمہ سے زیادہ اچھے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کا بتایا ہوا وظیفہ تھا، میں اس کو پڑھتی تھی کہ میرا غم کسی طریقے سے ہلکا ہو جائے۔ کہتی میں پڑھتی رہی، ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح آ گیا۔ کہتی میں اپنے اللہ کی قدرت پہ قربان جاؤں، میں دیکھتی تھی کہ میرے خاندان کے اندر کوئی ابو سلمہ جیسے اخلاق والا نہیں ہے، مجھے اللہ نے ایسا خامن دے دیا جس جیسے اخلاق والا اللہ نے پوری کائنات میں پیدا ہی نہیں کیا۔ یہ وہ دعا ہے، ہر وہ بندہ جس کو مصیبت جس کو بھی کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، وہ اس دعا کو پڑھا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ پیغمبر کی یہی شایان شان ہوتا ہے، مومن کی یہی شان ہوتی ہے کہ وہ اپنی غم پریشانیاں صرف اللہ کو سناتا ہے۔ کوئی بھی پریشانی ہے، قبولیت کے جو اوقات ہیں ان میں آ کر اپنے غم اپنے اللہ کو سنایا کریں۔ اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھا کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی کہا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم پریشانیاں اللہ کو سناتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جان سکتے جو مجھے میرے رب سے امید ہے، میں اپنے رب کی امید سے، رب کی حکمت سے، اس کے حکم سے، اس کے امر سے غافل نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ میرا رب یہ غم کی راتیں جو ہیں جو ختم کرے گا، ایک سویرا آئے گا جہاں پر خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ اور پھر اپنے بیٹوں کو بھیجا، یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، کہنے لگے بیٹو جاؤ تلاش کرو، بنیامین کے لیے بھی کوئی محنت کرو، کوئی وہاں سے کوئی یوسف کو بھی تلاش کرو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے صرف کافر نا امید ہوتا ہے، مومن نا امید نہیں ہوتا۔ مومن کی امید ہمیشہ اللہ کے ساتھ جڑی رہتی ہے۔ تیسرے پارے کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا، جوانی ساری گزر گئی ہے، بڑھاپا آ گیا ہے، اور بڑھاپے کے اندر اللہ سے دیکھا کہ مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل پڑے ہیں، تو وہیں پر اللہ رب العزت نے پکارا، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یا اللہ تو بند کمرے کے اندر مریم علیہ السلام کو یہ پھل، یہ اللہ اپنی نعمتیں دے سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں دے سکتا؟ مجھے بھی کوئی نیک پاکیزہ سیرت والا بیٹا دے دے۔ ابھی یہ دعا پڑھ کے محراب میں ہی کھڑے تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے، فوری فرشتہ آ گیا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اللہ کی طرف سے بیٹے کی خوشخبری آئی ہے، بیٹے کا نام بھی اللہ نے آسمانوں سے رکھ کر بھیجا۔ اب بعض اوقات اللہ رب العزت ایسی کیفیت کے اندر انسان کی مدد کرتا ہے کہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے کہ یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ اس بات کے اندر تو کوئی شک نہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی امید صرف اللہ سے جڑی تھی، اس لیے تو مانگا تھا، لیکن جب خوشخبری آئے تو پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے کہ بیٹا کیسے ہوگا۔ وامرأتی عاقر، میری بیوی باج ہے، وقد بلغنی الکبر، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بیوی میری باج ہو چکی ہے، بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ تو اس فرشتے نے کہا کہ اللہ رب العزت اسی طرح ہی کرتا ہے۔ قال كذلك اللہ یفعل ما یشاء، جب اللہ کسی کام کا امر کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اسباب کا محتاج نہیں۔ یہاں پر کتنے ہی خاندانوں کو ایسے میں جانتا ہوں
اور ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، اولاد نہیں ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اللہ نہ دے تو پھر کون دے سکتے ہیں؟ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، بیٹیاں بھی وہ دیتا ہے، بیٹے بھی وہی دیتا ہے، اولادیں اللہ رب العزت کی ذات دیتی ہے۔ تو پیغمبر کی امید اللہ کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، کبھی بھی نا امید نہیں ہوتا۔ مومن کی بھی یہی شان ہوتی ہے، وہ کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتی۔ ہزاروں ایسے واقعات تاریخ کے اندر موجود ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا واقعہ پڑھ کر دیکھیں، بچپن کے اندر نبینا ہو گئے تھے، بخار ہو گیا تھا، ماں نے مسلسل 2 سال تک تہجد میں دعا کی، یا اللہ میں نے تو اپنے بیٹے کو تیرے دین کا خادم بنانا تھا، اس کی تو آنکھیں نہیں ہیں۔ کہتے 2 سال جب پورے ہوئے تو ایک رات خواب کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ امام بخاری کی والدہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، کہا کیوں رو رہی ہو، پریشان کیوں ہو؟ کہا میرے بیٹے کے پاس آنکھیں نہیں، اتنی بڑی نعمت نہیں ہے، میں روؤں نہ پریشان نہ ہوں تو کیا کروں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب کے اندر خوشخبری سنائی کہ اللہ نے تیری بیٹے کی آنکھیں لٹا دی۔ جب بیدار ہوئی تو ماں خوشی کے ساتھ جلدی جلدی جا کے اپنے بیٹے کو بیدار کی۔ یہ کیسا خواب ہے؟ جب بیٹے کو بیدار کیا تو اللہ رب العزت نے آنکھیں لٹا دی امام بخاری کی، اور پھر ایسا محدث اللہ رب العزت نے بنایا ہے کہ ان کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز دیا ہے، اللہ کی زمین کے اوپر قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ معتبر، سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب، اصح الکتب بعد کتاب اللہ کی زمین کے اوپر جو کتابیں موجود ہیں، قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب امام بخاری کی کتاب۔ اعزاز دیا اللہ رب العزت۔ ماں نا امید نہیں ہوئی۔ میں تو ایک ہفتہ دعا کر کے کہتا ہوں اللہ سنتا ہی نہیں، پھر گوانڈی آندا کہ او جو فلانا دربار ہے نا اوتھے جا، وہ تعویذ دیتا ہے، وہ چھلا دیتا ہے، وہ کرا دیتا ہے، اس کے ساتھ سارے دکھ ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ دکھ ختم کرتا ہے، پریشانیاں اللہ ختم کرتا ہے۔ پیغمبر نے صرف اللہ رب العزت کو آواز دی، انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، اور بیٹوں کو بھی یہی کہا ہے کہ بیٹو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے صرف کافر نا امید ہوتے ہیں۔ بہت بڑا گناہ ہے اللہ کی رحمت سے نا امیدی والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ غافل بندے کی دعا کبھی قبول نہیں کرتا ہے۔ جو بندہ ایسے دعا کرتا ہے نا کہ پتہ نہیں اللہ قبول کرے کہ نہ کرے، اس بندے کی دعا اللہ رب العزت قبول نہیں کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک واقعہ منسوب ہے۔ ایک بندہ آیا، کہنے لگا کہ میرا اللہ تو میری دعا سنتا ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ کل صبح تک بارش نہ ہوئی، میں تیری تون لا دیں گی۔ اب حضرت عمر کا جلال، غصہ کیسا تھا، وہ بندہ پریشان ہوا، گیا ساری رات روتا رہا کہ یا اللہ بارش نازل کر دے، نہیں تو صبح میں گیا۔ تو صبح بارش آ گئی تو حضرت عمر اس کو کہنے لگے جیسے تم نے آج اللہ کو پکارا ہے نا، جیسے دل سے تم نے آج اللہ رب العزت سے فریاد کی ہے، اس انداز کے ساتھ کبھی فریاد کی ہے اللہ سے؟ کرو اس انداز کے ساتھ، دیکھو اللہ سنتا ہے کہ نہیں۔ نبی اسلام کے تربیت یافتہ جو لوگ تھے وہ ایسے اللہ کو پکارتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلام نے آ کر خبر دی کہ آپ کی جو بصرہ کے اندر زمین ہے نا وہ بنجر ہو گئی ہے، اس کا کوئی حل نکالیں۔ کہا سواری تیار کرو۔ سواری تیار کی گئی،
زادے رہ لیا، وہاں پر جا کر اپنی زمین کے اندر 2 رکعت نماز ادا کی، 2 رکعت نماز۔ راوی کہتا ہے انس بن مالک نے ابھی تک سلام نہیں پھیرا تھا آسمانوں سے اللہ رب العزت نے بارش کا نزول کر دیا۔ کبھی اللہ سے اس انداز کے ساتھ مانگو تو صحیح نا۔ اور جریج ولی کا واقعہ میں نے کئی بار آپ کے سامنے بیان کیا، وہ کوئی پیغمبر تو نہیں تھا، اس کے پاس وحی تو نہیں آتی تھی، اس نے اللہ کو پکارا تھا، 2 رکعت نماز پڑھ کے اس نے اپنے رب کو پکارا تھا، اللہ کے سامنے اپنی التجائیں رکھی تھی، بچے کو بلا کر اس نے اس کے پیٹ کے اوپر ہاتھ مار کے کہا تھا یا غلام، اے بچے تو بول کے بتا من ابو کا، تیرا باپ کون ہے؟ اس کے پاس وحی نہیں آتی، اس کے پاس کوئی فرشتہ نہیں آیا ہے، اس کو کس نے بتایا تھا کہ یہ ناممکن کام اللہ رب العزت کرنے والا ہے؟ اللہ قادر ہے اس بات پر کہ وہ چھوٹے بچے کو بھی بلائے۔ جب اس نے اس انداز کے ساتھ پکارا ہے، اس انداز کے ساتھ اللہ کو مانا ہے، اللہ سے فریاد کی ہے، اللہ نے پھر چھوٹے بچے کو بلا کر اس کی گواہی دلوائی ہے کہ اس کا باپ یہ نہیں، اس کا باپ فلاں چرواہا ہے۔ مانگو کبھی اس اللہ رب العزت کی ذات سے، وہ تمہاری فریادوں کو سننے کے لیے، تم کہتے ہو سنتا نہیں ہے، وہ تمہاری فریادوں کو سننے کے لیے اپنا عرش چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ اپنا عرش چھوڑ کر، بخاری کی حدیث ہے، آسمان دنیا پر آ جاتا ہے، اللہ آواز لگاتا ہے کوئی مجھ سے بخش طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا، اپنی پریشانیاں دور کروانے والا؟ جو خود آوازیں لگا رہا ہے، جو خود آوازیں لگا رہا ہے، مجھے تو فجر کی نماز نصیب نہیں ہوتی، میں نے اس وقت کیا اٹھنا ہے؟ اللہ خود آوازیں لگاتا ہے مجھ سے مانگو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اللہ خود کہہ رہے مجھ سے مانگو، میں مانگوں تو وہ میری سنے نا؟ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے کہا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي يَسْتَجِبْ لَكُمْ، اے پیغمبر ان کو کہو کہ مجھ سے مانگیں، مجھ سے فریاد کریں، مجھ سے دعا کریں، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا جو مجھ سے نہیں مانگتے ان کا انجام کیا ہوگا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ جو مجھ سے نہیں نہ مانگتے، جو مجھ سے فریاد نہیں کرتے، جو میرے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاتے، ان قریب ان کا انجام آپ دیکھیں گے کہ ہم ان کو دہکتی ہوئی جہنم کے اندر داخل کریں۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو۔ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجھے حیا آتی ہے اس بات سے کہ میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ اٹھائے اور میں اپنے بندے کو ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں۔ اللہ تو ہمارے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے اللہ رب العزت، ہاں ہمیں ملتی چیز کیوں نہیں ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی جواب دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا کی قبولیت کی 3 شکلیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ جو چیز آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ فوری دے دے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ ہم کسی چھوٹی پریشانی سے چھٹکارا چاہ رہے ہیں لیکن اس سے آگے ہمارے لیے کوئی بڑی پریشانی کھڑی ہے، اللہ اس دعا کی برکت سے اس چھوٹی پریشانی کے دور نہیں کرتا لیکن اس دعا کی برکت سے وہ بڑی پریشانی دور کر دیتے ہیں۔ دوسری قبولیت کی شکل یہ، اور تیسری شکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بندے کی دعائیں قیامت والے دن کے لیے ذخیرہ بنا کے رکھتا ہے، اور کل قیامت والے دن ان دعاؤں کی برکت سے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب قیامت والے دن انسان اپنی اس دعا کو دیکھے گا کہ اس نے دنیا کے اندر کی تھی لیکن اللہ رب العزت نے اس کی پریشانی کو دور نہیں کیا، اس کو دنیا میں قبول نہیں کیا، قیامت والے دن کے لیے اس کو ذخیرہ کر دیا ہے کہ انسان قیامت والے دن خواہش کرے گا کاش میری دنیا کے اندر کوئی دعا قبول نہ ہوتی، ساری دعائیں اللہ آخرت کے لیے ذخیرہ کر دے۔ ہو سکتا ہے کہ میرے کھانے پینے کے اندر حرام ہو اس لیے اللہ میری دعائیں قبول نہ کر رہا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال مومن اللہ سے نا امید نہیں ہوتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی سے
آپ کے اس واقعے سے یہی سبق ملتا ہے، کبھی مومن اللہ رب العزت سے مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے در کا سوالی بنا کر رکھے، اپنے در کا فقیر بنا کر رکھے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔